میں نے ٹھیک 9 بجے رات شکور احمد کے دروازے پر دستک دی۔ اس وقت میرے ساتھ ASI شاہ میر بھی تھا جو شامی کے نام سے مشہور تھا۔ دن میں شکور مجھے بتا چکا تھا کہ وہ رات 8 بجے دکان بند کر کے گھر پہنچ جاتا تھا۔ میں اور شامی اپنی باقاعدہ پولیس یونیفارم میں تھے۔ شکور کا گھر شاہین آباد کے مین بازار سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم اپنی آسانی کے لیے قادر بخش کو بطور رہنما اپنے ساتھ لے آئے تھے، جو ہمیں شکور کے دروازے پر پہنچا کر واپس چلا گیا تھا۔ ہماری دستک کے جواب میں جس شخص نے دروازہ کھولا وہ یقیناً زرینہ کا چھوٹا بھائی عارف محمود ہو سکتا تھا۔ بعد میں اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی۔ عارف کی عمر لگ بھگ 25 سال تھی۔ شکور احمد نے مجھے بتایا تھا کہ عارف ایک ٹیکسٹائل مل میں کام کرتا تھا جو اسمال اسٹیٹ میں واقع تھی۔ شاہین آباد سے اسمال اسٹیٹ کا علاقہ زیادہ دور نہیں تھا۔ عارف نے اپنے سامنے 2 پولیس والوں کو دیکھا تو اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نمودار ہوئے۔ اس نے الجھن بھری نظر سے ہم دونوں کو دیکھا اور پوچھا، آپ کس سے ملنے آئے ہیں؟ میں نے کسی قسم کی پیچیدگی میں پڑنے سے بچانے کی خاطر نہایت ہی مشفقانہ انداز میں کہا، بیٹا ہم تمہارے باپ سے ملنے آئے ہیں، کیا شکور احمد گھر پر ہی ہے؟ میرے رویے نے اس کی گھبراہٹ دور کر دی اور وہ جلدی سے بولا، جی ابا جی اندر ہی ہیں، میں انہیں بھیجتا ہوں۔ پھر وہ گھر کے اندر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم شکور احمد کے ساتھ اس کے گھر کے بیٹھک نما کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ہمارے درمیان 15-20 منٹ تک دھیمی آواز میں ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ سب کچھ طے شدہ پروگرام کے تحت ہو رہا تھا۔ اس میٹنگ سے راحت بی بی پر یہ تاثر قائم کرنا مقصود تھا کہ میں نے شکور سے کسی معاملے میں پوچھ تاچھ کی ہے۔ میری توقع کے عین مطابق ہماری وہاں آمد نے راحت کو کسی گہری تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے 2-3 مرتبہ یہ بات نوٹ کی تھی کہ بیٹھک کے اندرونی دروازے کے ساتھ جیسے کوئی کان لگائے کھڑا ہو۔ وہ راحت اور زرینہ میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں ہو سکتی تھی، کیونکہ شکور احمد تو اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھک میں موجود تھا اور اس کا چھوٹا بیٹا عارف محمود ہماری آمد کے فوراً بعد ہی اپنی مل چلا گیا تھا۔ ان دنوں وہ نائٹ شفٹ میں کام کر رہا تھا۔ ہماری طرف سے وہ مطمئن ہو کر گیا تھا کیونکہ ہم شکور احمد سے بڑے خوشگوار اور دوستانہ ماحول میں گفتگو کر رہے تھے۔ پھر شکور نے بھی اس کے کان میں کچھ پھونک دیا تھا۔ اس کے بعد ہی وہ ڈیوٹی پر جانے کا کہہ کر گھر سے نکل گیا تھا۔ ایک مناسب وقت گزر جانے کے بعد میں نے نیچی آواز میں شکور سے کہا، اب تم اپنی بیوی کو یہاں لے آؤ گے اور اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھو گے کہ تمہیں کس قسم کا کردار ادا کرنا ہے، سمجھ گئے نا؟ وہ اس بات میں سر ہلا کر گھر کے اندرونی حصے میں غروب ہو گیا۔ 5 منٹ کے بعد وہ دوبارہ ہمارے پاس موجود تھا۔ اس مرتبہ اس کی بیوی راحت بھی اس کے ساتھ تھی۔ میں نے چند تمہیدی جملے ادا کرنے کے بعد اس سے پوچھا، راحت بی بی تم نے بیٹی کو اپنے گھر میں کیوں بٹھا رکھا ہے؟ میں نے کہاں بٹھا رکھا ہے؟ وہ منہ بگاڑ کر بولی، وہ تو خود ہی باغبان پورا نہیں جانا چاہتی۔ شکور احمد نے حوصلہ پکڑا اور بیوی کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، وہ بیچاری کیا کرے؟ تم نے ہی اس کا دماغ خراب کیا ہے، پتہ نہیں کیا الٹی سیدھی باتیں اس کے کانوں میں ڈالتی رہتی ہو۔ اب تم طلاق کا مطالبہ بھی کر رہی ہو۔ اس جرت مندانہ بات پر راحت نے گھور کر اپنے شوہر کو دیکھا اور مضحکہ خیز انداز میں بولی، واہ بھائی واہ، آج تو چیونٹی کے پر بھی نکل آئے ہیں۔ شکور آج تم نے دکان پر کوئی ایسی ویسی شے تو نہیں کھا لی جو یوں مجھے آنکھیں دکھا رہے ہو؟ مجھے تو لگتا ہے تمہارا دماغ الٹ گیا ہے۔ ہاں راحت، آج واقعی میرا دماغ الٹ گیا ہے، شکور نے مضبوط لہجے میں کہا، اور تم نے مجھے چیونٹی کہا ہے تو یاد رکھو کہ بعض اوقات یہ حقیر سا جانور ہاتھی جیسے گرانڈیل کی موت کا سبب بھی بن جاتا ہے۔ شکور نے بہت ہی موزوں اور بر وقت مثال دی تھی۔ راحت بی بی جسامت میں 80 من کی دھوبن ہی تھی، جبکہ شکور کی صحت اللہ ماشاءاللہ کہنے میں کوئی قباحت نہیں۔ ہاتھی اور چیونٹی والا محاورہ ان دونوں پر فٹ بیٹھتا تھا۔ میں چونکہ راحت سے گفتگو کا آغاز کرنے سے قبل اسے اپنی آمد کی غرض و غایت بتا چکا تھا، اس لیے بات کرنے میں بہت آسانی ہو گئی تھی۔ شوہر کی چوٹ نے راحت کو سلگا دیا تھا۔ وہ خونخوار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے بولی، تم آرام سے خاموش بیٹھے رہو، زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں، میں تھانے دار صاحب سے خود ہی بات کر لوں گی۔ راحت کی بات سن کر شکور تھوڑا سا ہنس دیا۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس کی ازلی بزدلی اس پر حملہ آور ہونے والی تھی۔ اس نے ایک طویل عرصہ زن مرید شوہر کی حیثیت سے گزارا تھا۔ اب تک پچھلے چند منٹ میں اس نے جس بہادری کا مظاہرہ کیا تھا وہی شافی و کافی تھا۔ اس موقع پر میں نے اسے سنبھالا دینا ضروری سمجھا اور براہ راست راحت سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، راحت بی بی مجھے پتا چلا ہے کہ اس گھر میں صرف تمہارا حکم چلتا ہے، تم اپنے شوہر کو ذرا اہمیت نہیں دیتی ہو۔ وہ برہمی سے بولی، اپنی اہمیت انسان خود بناتا ہے، شکور میں اگر کوئی صلاحیت ہوتی تو وہی اس گھر کا حاکم ہوتا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے کہا، یہی کیا کم ہے کہ وہ اس عمر میں بھی کام کر رہا ہے،
تم لوگوں کو آرام اور آسائش دینے کے لیے اس نے اپنا سکون برباد کر دیا ہے۔ یہ سب کچھ کسی بھی گھر کے سربراہ کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ وہ شکور احمد کو حقارت بھری نظر سے دیکھتے ہوئے بولی، اگر شکور یہ کر رہا ہے تو ہم پر کوئی احسان نہیں کر رہا۔ میں نے اس سے چند منٹ کی گفتگو سے بخوبی اندازہ لگا لیا کہ راحت نہ صرف ایک بد زبان عورت تھی بلکہ وہ انتہائی احسان فراموش بھی تھی۔ یقیناً زرینہ کو بگاڑنے میں اسی کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ چونکہ راحت کو اپنی آمد کا سیاق و سباق تو بتا ہی چکا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب، آپ جیلے کی شکایت پر ہم سے پوچھ پرتیت تو کرنے آ گئے، کیا آپ نے اس سے بھی کچھ پوچھا تھا؟ سب کچھ پوچھا تھا، میں نے کہا، اور میں نے اسے مجبور اور بے قصور پایا ہے۔ مجبور اور بے قصور؟ اس نے ہاتھ نچاتے ہوئے طنزیہ انداز میں میرے الفاظ دہرائے، پھر شوہر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی، بالکل شکور جیسا مجبور اور بے قصور۔ یہ دونوں ماما بھانجا بہت ہی معصوم بلکہ مظلوم ہیں۔ قصوروار اور گناہگار تو ہم ماں بیٹی ہیں۔ میں نے کہا، قصوروار اور بے قصور کا فیصلہ تو میں کروں گا راحت بی بی، آپ ہمارے تھانے کے انچارج صاحب ہیں۔ وہ عام سے لہجے میں بولی، فیصلے آپ ہی کریں گے، لیکن دونوں طرف کے بیانات سننے کے بعد، یہ نہیں کہ آپ نے جیلا کی رام کہانی سن کر اسے مجبور اور بے قصور مان لیا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو راحت، کوئی بھی فیصلہ دونوں پارٹیوں کی بات سننے کے بعد ہی کیا جانا چاہیے۔ ایک لمحے کا توقف دے کر میں نے اضافہ کیا، میں نے جیلے کی بپتا تو سن لی، اب تم لوگوں کا حال احوال اور موقف جاننے ہی آیا ہوں۔ آپ نے تھوڑی دیر پہلے بند کمرے میں شکور کے ساتھ کافی گفت و شنید کی ہے، اس نے ذو معنی انداز میں کہا۔ اس نے اس سلسلے میں کیا بتایا ہے؟ میں نے کہا، شکور کا تو کہنا یہ ہے کہ وہ زرینہ کو اپنے گھر بٹھانے کے خلاف ہے۔ اس کی خواہش ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے گھر یعنی جیلے کے پاس باغبان پورا چلی جائے۔ یہ تو یہی کہے گا، راحت نے ناپسندیدہ انداز میں شکور کی جانب اشارہ کیا۔ اس نے 8 سال پہلے بیٹی کو جس جہنم میں جھونکا تھا، ساری زندگی زرینہ کو اسی آگ میں جلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے لہجے میں بہت زہر تھا، جو کہ باپ کے حوالے سے ایک غیر فطری امر تھا۔ کوئی بھی سنگ دل سے سنگ دل باپ اپنی اولاد کے بارے میں اس نوعیت کے خیالات نہیں رکھ سکتا۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، راحت بی بی، تم یہ کس قسم کی فضول باتیں کر رہی ہو؟ کیا شکور زرینہ کا دشمن ہے؟ ہاں، یہ شخص میری بیٹی کا دشمن ہی ہے، وہ قطعیت سے بولی۔ میں نے بھی جارحانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، زرینہ صرف تمہاری ہی نہیں بلکہ شکور کی بھی بیٹی ہے۔ کوئی باپ اپنی بیٹی کو جہنم کی آگ کے حوالے نہیں کر سکتا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میرا دماغ خراب نہیں ہوا تھانے دار صاحب، وہ زبان درازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی۔ میں نے حقیقت بیان کی ہے، جو کچھ پیش آ چکا ہے وہ آپ کو بتا رہی ہوں، لیکن اب، اس نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر مجھے دیکھا اور کہا، لیکن اب میری بیٹی کے ساتھ کوئی ظلم، کوئی ناانصافی نہیں ہو سکے گی۔ اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گی۔ میں نے کاٹ دار آواز میں کہا، اور تم یہ چاہتی ہو کہ زرینہ کو طلاق ہو جائے؟ ہاں، میں یہی چاہتی ہوں، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی، اور اس میں زرینہ کی مرضی بھی شامل ہے۔ پھر اس نے کسی مفکر کے سے انداز میں کہا، اگر کوئی تعلق یا رشتہ روگ بن جائے تو اسے توڑنا ہی مناسب ہوتا ہے۔ گویا وہ بقول شاعر یہ کہہ رہی تھی، تعلق روگ بن جائے تو اس کو توڑنا اچھا۔ میں نے کریدنے والے انداز میں پوچھا، آخر تمہیں اور تمہاری بیٹی کو جیلے سے شکایات کیا ہیں؟ تم کیوں چاہتی ہو کہ زرینہ کو طلاق ہو جائے؟ آخر میاں بیوی کے رشتے میں ایسی کون سی بات آ گئی ہے جو تم اس تعلق کو توڑنے پر تلی بیٹھی ہو؟ کوئی ایک بات ہو تو بتاؤں تھانے دار صاحب۔ راحت نے نفرت آمیز نظر سے شکور کو دیکھا۔ وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، مجھے تو جیلے میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، وہ خاصا معقول اور شریف انسان ہے۔ راحت چٹخ کر بولی، تمہیں جیلے میں اس لیے کوئی خرابی یا خامی نظر نہیں آتی کہ وہ تمہاری بہن کا بیٹا ہے، تم اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہو، مگر میں کب تک بیٹی کو سلگتے اور تڑپتے ہوئے دیکھوں؟ میں ماں ہوں، 5 سال تک زرینہ کو عذاب میں تکتی رہی ہوں، لیکن اب یہ ظلم نہیں ہو سکتا۔ میں کسی بھی قیمت پر زرینہ کو جیلے کے پاس نہیں بھیج سکتی۔ وہ ایک لمحے کو توقف کر کے میری جانب مڑی اور بڑی سنجیدگی سے بولی، تھانے دار صاحب، کسی انسان کا معقول اور شریف ہونا ہی کافی نہیں، زندگی گزارنے کے لیے اس کے علاوہ بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے۔ شکور نے کہا، جیلا صرف معقول اور شریف انسان ہی نہیں بلکہ وہ اچھا کماتا بھی ہے۔ زرینہ کو اس گھر میں کوئی تنگی، ترشی یا تکلیف پریشانی نہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جیلے کے گھر میں زرینہ پر ایسا کون سا ظلم ہو رہا تھا کہ تم اسے تڑپتے اور سلگتے ہوئے دیکھتی رہی ہو۔ تمہاری باتیں بے بنیاد اور فضول ہیں۔ شکور اس وقت اچھی خاصی ہمت دکھا رہا تھا، میرا اخلاقی تعاون اسے حاصل تھا۔
پولیس کی پشت پناہی نے اسے شیر بنا دیا تھا۔ وہ اس وقت اس عورت کے سامنے بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا جس کے آگے وہ ہمیشہ چوہا بنا رہتا تھا۔ شکور کی بات سننے کے بعد راحت نے کہا، شکور، ایک بیٹی کا دکھ اور غم ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے۔ راحت نے یہ جملہ بڑے معنی خیز انداز میں ادا کیا تھا۔ میں نے کہا، راحت بی بی، زرینہ نے تمہیں تو اپنا دکھ اور پریشانی بتا دی ہے، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ وہ کن وجوہات کی بنا پر جیلے کے گھر بسنا نہیں چاہتی؟ وہ کیوں چاہتی ہے کہ جیلا اسے طلاق دے دے تاکہ یہ اس کی شادی سکندر سے کر سکے؟ بے ساختہ شکور کے منہ سے نکل گیا۔ میں نے گھور کر شکور کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اس سے غلطی سرزد ہو گئی تھی۔ اس موقع پر اسے یہ انکشاف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ شکور اپنی غلطی کے سبب گھبرا کر مزید غلطیاں کر بیٹھتا، میں نے صورتحال کو سنبھال لیا اور شکور کو مخاطب کرتے ہوئے انتہائی دوستانہ انداز میں پوچھا، بھائی یہ سکندر کا کیا قصہ ہے؟ جب شکور نے دیکھا کہ میں اس سے تعاون کر رہا ہوں تو اس نے جواب دیا، تھانے دار صاحب، سکندر علی نامی ایک شخص ہمارا پڑوسی ہے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ راحت زرینہ کو طلاق دلوانے کے بعد اس کی شادی سکندر سے کرنا چاہتی ہے۔ تمہیں یہ بات کس نے بتائی ہے؟ راحت نے تیز نظر سے شوہر کو دیکھا۔ کسی نے بھی بتائی ہو، تمہیں اس سے کیا؟ شکور نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں نے راحت کی توپوں کا رخ شکور کی جانب سے ہٹاتے ہوئے اس سے سوال کیا، تم اس فکر میں نہ پڑو کہ یہ بات شکور تک کیسے اور کس نے پہنچائی، یہ بتاؤ کہ اس بات میں حقیقت کتنی ہے؟ میں جھوٹ نہیں بولوں گی تھانے دار صاحب، وہ پر اعتماد لہجے میں بولی۔ یہ سچ ہے کہ میں زرینہ کو جیلے کے چنگل سے نکالنے کے بعد اس کی شادی سکندر سے کرنا چاہتی ہوں۔ وہ خاصا معقول انسان ہے۔ میں نے کہا، معقول اور شریف انسان تو جیلا بھی ہے، پھر تم زرینہ کو طلاق کیوں دلوانا چاہتی ہو؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تھانے دار صاحب، یہ بات تو شکور نے کہی ہے کہ جیلا ایک معقول اور شریف انسان ہے۔ وہ طنزیہ انداز میں شکور کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جبکہ میرے نزدیک وہ منحوس شخص انتہائی نامعقول اور بے غیرت ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو راحت؟ شکور کو ایک جھٹکا سا لگا۔ وہ ترکی بات ترکی بولی، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ مگر شکور نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا، لیکن راحت نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ پھر زہر میں بجھے ہوئے لہجے میں بولی، تم نے بہن کے بیٹے کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا کر آنکھیں بند کر لیں اور یہ سمجھ بیٹھے کہ تم نے کوئی عظیم کارنامہ انجام دے ڈالا ہے۔ کیا تمہیں کبھی توفیق ہوئی کہ پلٹ کر دیکھتے جیلے کے گھر میں زرینہ پر کیا گزر رہی ہے؟ اس پر ایسی کون سی قیامت گزر گئی تھی؟ شکور نے پوچھا۔ قیامت گزر جاتی تو شاید وہ اتنا دکھی نہ ہوتی، راحت نے افسوسناک انداز میں کہا۔ وہاں اس کے ساتھ جو کچھ پیش آتا رہا وہ کسی قیامت سے 1000 گنا زیادہ سنگین اور موت سے زیادہ شفاق تھا۔ شکور نے جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں کہا، تم کچھ بتاؤ بھی تو صحیح، اس طرح پہیلیاں کیوں بجھوا رہی ہو؟ ہاں راحت بی بی، میں نے شکور کی تائید میں کہا، تم کچھ زیادہ ہی تجسس پیدا کر رہی ہو۔ تم جو کہنا چاہتی ہو کھل کر بتاؤ تاکہ انصاف کرنے میں مجھے آسانی رہے۔ تمہیں جیلے سے کس قسم کی اور کون سی شکایت ہے؟ تم نے اسے نامعقول اور بے غیرت کیوں کہا ہے؟ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کیا، مجھے تو اس میں نامعقولیت اور بے غیرتی والی کوئی بات نظر نہیں آئی۔ وہ چہرے پر ناگواری کے تاثرات سجائے بولی، آپ جیلے کو نہیں جانتے تھانے دار صاحب، وہ بہت میسنا ہے۔ پھر اسی نے ایک نظر شوہر کو دیکھا اور بات جاری رکھتے ہوئے بولی، جب معاملات اس حد تک پہنچ ہی چکے ہیں تو میں بھی کوئی بات نہیں چھپاؤں گی۔ اس کے بعد راحت نے روئے سخن میری جانب موڑتے ہوئے بتایا، تھانے دار صاحب، میں نے جیلے کو نامعقول اور بے غیرت اس لیے کہا ہے کہ وہ اپنے بد کردار اور اوباش دوستوں کو گھر میں گھسائے رکھتا تھا۔ اس کمزاد تانگا بان کو اتنی بھی حیا نہیں آتی تھی کہ اس کے دوست اس کی بیوی کو میلی نظر سے دیکھتے تھے۔ ایک آدھ نے تو زرینہ سے دست درازی کی کوشش بھی کی، وہ تو میری بیٹی ہی ہمت والی نکلی کہ اس نے جیلے کے دوست کو کھری کھری سنا ڈالی اور وہ دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اب آپ ہی بتائیں تھانے دار صاحب، جو شخص اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت نہ کر سکے اسے بغیرت کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اس کا اعتراض خاصا وزنی اور سوال انتہائی معقول تھا۔ میں نے وضاحت طلب نظر سے شکور کو دیکھا۔ وہ نہایت ہی غصیلے انداز میں گویا ہوا۔ تم بکواس کرتی ہو، وہ اپنی بیوی سے مخاطب تھا۔ یہ جیلے پر الزام ہے بلکہ بہتان ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ تم در حقیقت میری مرحوم بہن نذیرہ بی بی پر بھی کیچڑ اچھال رہی ہو۔ اس گھر میں جیلا اور زرینہ کے علاوہ نذیرہ بھی رہتی تھی۔ اگر واقعی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہوتا تو اس سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا۔ نذیرہ نہایت ہی پردہ دار اور عزت و آبرو والی عورت تھی۔ تمہیں ان لوگوں پر گندگی اچھالتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی؟ جیلے کے دوست اگر اس قماش کے ہوتے جیسا تم بیان کر رہی ہو
تو نذیرہ انہیں گھر میں قدم بھی نہ رکھنے دیتی۔ بس بس، زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں، وہ شوہر کو ڈانٹتے ہوئے بولی۔ میں جانتی ہوں تمہیں بھی اور تمہاری بہن کو بھی، تم لوگ جتنے غیرت مند اور شرم والے ہو، یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں، میری زبان نہ ہی کھلواؤ تو اچھا ہے۔ آخری الفاظ اس نے دھمکی آمیز انداز میں ادا کیے تھے، مگر شکور اس کے روب میں نہ آیا اور ہتھے سے اکھڑتے ہوئے بولا، تم نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے مجھ میں اور میرے خاندان میں؟ زیادہ زبان چلائی تو گدی سے کھینچ کر ہتھیلی پر رکھ دوں گا۔ شکور کچھ زیادہ ہی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ جواباً راحت بھی پس پا ہونے کو تیار نہیں تھی۔ وہ جس شوہر کو عمر بھر دباتی آئی تھی، اس کا یہ نیا روپ اسے پسند نہیں آیا تھا۔ اس نے نہایت ہی بےہودہ انداز میں شکور اور اس کے خاندان کو مغلظات میں تولنا شروع کر دیا۔ یہ جھگڑا بہت زیادہ بڑھ کر مار پیٹ کی صورتحال پیدا کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے مداخلت ضروری سمجھی اور راحت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو بی بی، اگر تمہاری بات کو درست مان بھی لیا جائے کہ جیلے کے چند آوارہ دوست گھر میں آتے تھے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ نذیرہ کی موجودگی میں ان میں سے کوئی زرینہ سے بدتمیزی کرنے میں کس طرح کامیاب ہو گیا۔ اس میں ایسی حیران والی کون سی بات ہے؟ وہ چہک کر بولی۔ کیوں بی بی، کیا نذیرہ اندھی تھی جو اس کے ہوتے ہوئے زرینہ کے ساتھ اتنا برا واقعہ پیش آ گیا؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، جبکہ تم بتا چکی ہو اس شخص کی دست درازی کے جواب میں زرینہ نے ہمت کا مظاہرہ کر کے اسے دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایسی صورتحال میں نذیرہ بے خبر تو نہیں رہ سکتی تھی۔ میری بات ختم ہوئی تو راحت نے پرسکون لہجے میں کہا، آپ نے بالکل درست اندازہ لگایا ہے تھانے دار صاحب، نذیرہ نہ صرف اندھی تھی بلکہ وہ بہری بھی تھی۔ اس انکشاف پر میں نے سوالیہ نظر سے شکور کی طرف دیکھا۔ وہ جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، یہ عورت بک بک سے باز نہیں آئے گی، اب اس نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ حقیقت کیا ہے شکور احمد؟ میں نے اس سے پوچھا۔ وہ بولا، بات دراصل یہ ہے کہ میری بہن کچھ اونچا سنتی تھی اور اس کی آنکھوں کی روشنی بھی قدرے کمزور پڑ چکی تھی۔ راحت خوامخواہ رائی کا پہاڑ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ راحت نے اپنے شوہر نامدار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، رائی ہو تو پہاڑ بنتا ہے شکور احمد۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ دونوں ایک مرتبہ پھر آمادہ جنگ دکھائی دینے لگے تھے۔ میں نے ان کے درمیان تلخی کو بڑھنے سے روکنے کی خاطر راحت بی بی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس صورت میں تو زرینہ کو چاہیے تھا کہ وہ فوراً جیلے سے اس واقعے کا تذکرہ کرتی۔ اس نے ایسا ہی کیا تھا تھانے دار صاحب۔ پھر کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ وہی جو نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ مبہم انداز میں بولی۔ میں نے پوچھا، زرینہ کی شکایت سن کر جیلے نے کیا رد عمل ظاہر کیا تھا؟ جیلے نے وہی حرکت کی تھی جو کسی بھی بغیرت اور کنجر شوہر کو کرنی چاہیے۔ راحت نے نہایت ہی تلخی سے کہا۔ اس کی بدگوئی پر مجھے غصہ آ گیا۔ جیلے نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے دھاڑ سے مشابہ آواز میں استفسار کیا۔ وہ بولی، زرینہ بیچاری کی پوری بات سننے سے پہلے ہی جیلے نے فیصلہ سنا دیا تھا کہ زرینہ سراسر جھوٹ بول رہی ہے، اس کا وہ دوست اتنی گری ہوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ راحت اس وقت کس حد تک سچ بول رہی تھی۔ مجھے امید تو نہیں تھی کہ جیلے نے اس قسم کے رد عمل کا اظہار کیا ہوگا۔ بہرحال قبل از وقت کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ کسی حتمی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے ضروری تھا کہ میں اس سلسلے میں جیلے سے استفسار کرتا اور اس کے مذکورہ دوست سے بھی ملتا جس کے حوالے سے راحت الزام تراشی کر رہی تھی۔ مجھے خاموش دیکھ کر شکور نے کہا، تھانے دار صاحب، آپ راحت کی باتوں پر زیادہ غور نہ کریں، یہ اس قسم کی فضول باتیں کرنے کی ماہر ہے۔ راحت نے شوہر کو سرزنش کرنے والے انداز میں گھورا اور میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، جب تک نذیرہ زندہ تھی پھر بھی کافی حد تک بچت تھی، مگر اس کے انتقال کے بعد تو جیلے کے تمام لفنگے دوستوں نے اس کے گھر کو اپنا ڈیرا بنا لیا ہے۔ آپ ہی بتائیں، اس ہوسناک اور وحشت انگیز ماحول میں زرینہ کس طرح سانس لے سکتی تھی؟ یہی وجہ ہے کہ وہ پچھلے 3 سالوں سے ہمارے گھر میں بیٹھی ہے۔ ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں جو اسے 2 وقت کا کھانا بھی نہ کھلا سکیں۔ اگر سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا راحت نے بتایا تھا تو پھر جیلا واقعی قصوروار تھا۔ میں نے حالات کے تقاضے کے پیش نظر راحت سے کہا، بی بی تم جذباتی انداز میں نہ سوچو، میں جیلے کو سمجھاؤں گا، وہ اپنی روش سے باز آ جائے گا۔ تم زرینہ کی طلاق کا خیال دل سے نکال دو، قصوروار کو ایک موقع تو ضرور دینا چاہیے نا۔ وہ اٹل انداز میں بولی، ناممکن تھانے دار صاحب۔ کیا ناممکن ہے راحت بی بی؟ وہ بولی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جذباتی انداز میں نہیں سوچ رہی، بلکہ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ جیلے کو لاکھ سمجھا لیں، وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا۔ تیسری بات یہ کہ میں طلاق کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی، کیونکہ یہ صرف میرا ہی نہیں
بلکہ زرینہ کا بھی مطالبہ ہے، اور آخری بات یہ کہ میں جیلے کو مزید کوئی بھی موقع نہیں دینا چاہتی۔ یہ تو تم زیادتی کر رہی ہو راحت بی بی، میں نے چڑھ کر کہا۔ وہ بولی، میں جیلا اور اس کے کرتوتوں کو اچھی طرح جانتی ہوں، اسی لیے اپنی بات پر اڑی ہوئی ہوں جناب۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، بالفرض اگر میں جیلے کو ان تمام باتوں کے لیے تیار کر لوں جو تمہاری ترجیحات میں شمار ہو سکتی ہیں، پھر تو تم زرینہ کو جیلے کے ساتھ بھیجنے پر آمادہ ہو جاؤ گی نا؟ میں نے یہ سب کچھ اتمام حجت کے طور پر کہا تھا، مگر اس نے ہٹ دھرمی پر مشتمل عجیب و غریب جواب دیا۔ تھانے دار صاحب، آپ سمجھدار آدمی ہیں، یہ بات ضرور جانتے ہوں گے کہ عورت برے سے برے شوہر کے ساتھ گزارا کر سکتی ہے۔ وہ چرسی، افیمی، جواری، شرابی اور کبابی مرد کا گھر چھوڑ کر نہیں جاتی۔ وہ شوہر کے لات جوتے کھا سکتی ہے، فاقہ کشی کر سکتی ہے، لیکن اگر شوہر کے پلے کچھ نہ ہو تو پھر گھر بستے نہیں ہیں جناب۔ بات ختم کر کے وہ فرش کو گھورنے لگی۔ میں سناٹے میں رہ گیا۔ شکور کی سمجھ میں نہ آیا، جلدی سے بولا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ راحت نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میں راحت کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا تھا، گویا اس وقت میں حیرت کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا۔ اس حوالے سے میں نے جیلے کے بارے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا تھا۔